اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیکر اخلاص و محبت مقرر نقطہ دان استاد العلماء والخطبہ حضرت علامہ مولانا محمد شاہ نواز فاروقی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، جامعہ منظور الاسلامیہ میں ایک خوش نصیب طالب علم حافظ محمد اظہر کے تکمیل حفظ قرآن کریم کے بابرکت پرمسرت موقع پر برادر عزیز قاری شاہد مقبول صاحب، قاری نسیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر شہباز صاحب اور ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اس بچے کو
پھر اس کے والدین اور عزیز و اقارب کو، پھر اس کے اساتذہ کو اور ادارہ کے مدیر چودھری اعجاز صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس کام کو قبول فرما لیا ہے۔ عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں۔ ایک نعمت کا نام قرآن ہے، دوسری نعمت کا نام صاحب قرآن ہے۔ اور یہ سب سے بڑی اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہدایت انہی دو کے ساتھ باندھ رکھی ہے۔ تحصیل ہدایت ان دو کے علاوہ کہیں سے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمتیں قرآن اور صاحب قرآن ہیں۔ قرآن کتابوں میں عظیم ہے، صاحب قرآن نبیوں میں عظیم ہے۔ قرآن پر وحی ربوبیت ختم ہے، صاحب قرآن پر سلسلہ نبوت ختم ہے۔ قرآن تمام آسمانی کتابوں کا ناسخ ہے، صاحب قرآن جملہ انبیاء کے خاتم ہے۔ قرآن ذو الاعجاز ہے، صاحب قرآن صاحب معراج ہے۔ قرآن کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں، صاحب قرآن کی ذات گرامی پر ایک مرتبہ درود پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت ضروری ہے، صاحب قرآن کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ کتابوں میں فقط قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے باقی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، ان کے ماننے والوں کو سونپ دیا۔ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، ذریعہ اپنے بندوں کو بنا دیا۔ جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے تو اللہ کے حفاظت میں جو کلام ہو اسے کون غیر محفوظ کر سکتا ہے؟ کتابوں میں قرآن محفوظ ہے اور کوئی کتاب محفوظ نہیں۔ یہی وجہ ہے روئے زمین پر فقط قرآن کا حافظ ملتا ہے اور کسی کتاب کا حافظ نہیں ملتا۔ جب ان کا متن ہی محفوظ نہیں تو حافظ کہاں سے آئے؟ آج یہود و نصارہ کسی بھی کتاب پر ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ پہ نازل ہوئی۔ یہودی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ وہ کتاب ہے جو حضرت موسیٰ کے سینے پر اتری، یہ وہ تختیاں ہیں جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی۔ نہ عیسائی یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے فقط امت مسلمہ کو بخشا ہے۔ اس کا ہر فرد قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات دعویٰ بھی کر سکتا ہے، ثابت بھی کر سکتا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چچا وطنی کی بائبل اور ہے، اوکاڑا کی بائبل اور ہے، لاہور کی بائبل اور ہے، گجرانوالہ کی بائبل اور ہے، اسلام آباد کی بائبل اور ہے،
لیکن کیا کہیے، قرآن کہیں کا بھی ہو، شرق کا ہو یا غرب کا، شمال کا ہو یا جنوب کا، عرب کا ہو یا عجم کا، فرش کا ہو یا عرش کا، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے۔ جب باقی کتابوں کا متن محفوظ نہیں تو ان کا حافظ کہاں سے ملے گا؟ قرآن کا متن محفوظ ہے، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو حضور کے قلب اطہر پہ اتری۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی یہودی عیسائی کسی بائبل کے بارے میں دعویٰ کرے تو اگلے ایڈیشن میں تبدیلی ہو جاتی ہے، پچھلے ایڈیشن میں پھر فرق نکل آتا ہے، لیکن قرآن کے نام پر جو ہم پڑھتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کوئی شے دنیا میں موجود نہیں ہے کہ کوئی اسے اٹھا کے ہمیں غلط ثابت کرے کہ اصل تو یہ، دوسری ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے حافظ فقط قرآن کے ملیں گے، چپے چپے پہ ملیں گے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا جاؤ، ہمارا آج کا تجدد پسند طبقہ کہتا ہے، ہمارا آج کا لبرل کہتا ہے، ہمارا آج کا سیکولر کہتا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کا حفظ قرآن پر جو 2-4 سال کا زمانہ لگتا ہے یہ وقت کا ضیاع ہے۔ یاد رکھیے یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے، قرآن کریم کا حفظ ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے۔ دنیاوی ضرورت پہلے ہے، اخروی ضرورت بعد میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ رمضان کی آمد ہے، مراقی الفلاح میں امام طحطاوی کا قول ہے، صاحب ہدایہ نے ہدایہ شریف جلد اول میں واضح لفظوں میں لکھا، اکثر المشائخ علی ان السنت فیہا الختم مرتن فلا یترک لکسل القوم۔ مطلب یہ ہے رمضان کے مہینہ میں جہاں پورا مہینہ تراوی سنت ہے وہاں ختم قرآن فی التراوی بھی سنت ہے، ختم قرآن فی التراوی۔ اور صاحب ہدایہ لکھتے ہیں اگر نماز کے اندر قرات کتاب سے دیکھ کر کی جائے، اوراق سے دیکھ کر کی جائے، صحیفہ اور مصحف سے دیکھ کر کی جائے تو یہ مفسد صلاۃ ہے۔ اب اس سنت پر عمل کا کون سا راستہ بچتا ہے؟ فقط ایک راستہ ہے کہ قرآن کو یاداشت میں محفوظ کیا جائے اور تراوی میں قرآن ختم کر کے ختم قرآن فی التراوی کی سنت کو پورا کیا جائے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن کا حفظ اولاً ہماری دنیاوی ضرورت ہے، پھر ہماری اخروی ضرورت ہے۔ جس شریعت کے ہم نام لیوا ہیں اس کے اس حکم پر حفظ قرآن کے بغیر عمل ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، اعجاز قرآن کے اظہار کے لیے حفظ قرآن ضروری ہے۔ نمبر 3، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، لیکن حفاظت کا ذریعہ اس کے حفظ کو بنایا، حافظ کو بنایا۔ قرآن کتابی شکل میں بعد میں آیا، کتابی شکل میں بعد میں آیا، ہماری سہولت کے لیے آیا۔ پہلے قرآن کا انتقال بھی سینے سے سینے میں، قرآن کی حفاظت بھی سینوں کے ذریعے اللہ کی ذات سے، رب العالمین سے، روح الامین کے پاس آیا۔ تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین، روح الامین سے رحمت للعالمین کے قلب اطہر میں آیا، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پھر رحمت للعالمین سے اصحاب سید المرسلین کے سینوں میں آیا۔ پھر عرب اور عجم آپس میں ملنے لگے، ضرورت محسوس ہوئی تو صحابہ کے دور میں، حضرت ابو بکر کے زمانے خلافت میں قرآن کتابی شکل میں جمع ہوا، وگرنہ اللہ نے قرآن میں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ یہ وہ بینات آیات ہیں، واضح آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں رکھ دی گئی ہیں۔ سینے سے سینے میں
تاتاریوں کے زمانے میں قرآن کریم کے سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں نسخے نظر آتش کر دیے گئے اور انہوں نے جشن منایا کہ ہم نے قرآن کی صدا دنیا سے ختم کر دی۔ ایک دن وہ بھی آیا، اچانک گلی محلے سے بچے نکلے اور صدا بلند ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت کی۔ جب اس فتنے نے باہر نکل کے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے، گھروں سے پھر گلیوں سے۔ اور اس وقت اس تاتار کے فتنہ میں جو لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ قرآن کو سفینوں سے مٹا دیں گے، یہ دنیا سے مٹ جائے گا، ہم نے سفینوں سے تو مٹا دیا لیکن سینوں سے مٹانے پہ ہماری قدرت نہیں ہے۔ حفظ قرآن ہماری دنیاوی ضرورت ہے، وگرنہ باطل نہ جانے کیا سے کیا کر دیتا۔ جب قادیانی قرآن کریم کی کسی آیت میں لفظی تحریف کرتے ہیں یا کوئی کافر لفظی تحریف کرتا ہے تو حفظ قرآن آڑے آ جاتا ہے، سینے میں وہی ہوتا ہے جو محمد کے سینے پہ اترا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو حضور کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہوتا ہے۔ ہماری دنیاوی ضرورت ہے، پھر ہماری اخروی ضرورت بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ نے آخرت میں کچھ مقامات ایسے رکھے ہیں، کچھ درجات ایسے رکھے ہیں، ان کی چابی حفظ قرآن ہے۔ اگر یہ چابی پاس ہوگی تو جنت میں پہنچ کر ان مراتب علیہ تک رسائی ہو سکے گی، ان درجات علیہ تک پہنچ ہو سکے گی، وگرنہ جنت میں کون سا سب کے درجے، سب کے مکان، سب کا پروٹوکول ایک ہوگا۔ جنت میں جا کر بھی ان مقامات تک رسائی ممکن نہیں جن مقامات کو اللہ نے حفظ قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ بہت سارے حدیث میں آتے ہیں، میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا، بہرحال یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن کریم کا حفظ اولاً ہماری دنیاوی ضرورت ہے، پھر ہماری اخروی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، حفاظ کی فہرست میں اضافہ کیجئے۔ اور اگر آپ کے بچے اس عمر سے تجاوز کر چکے ہیں، آگے گزر چکے ہیں، تو یہ مدارس میں پڑھنے والے بچے آپ کے ہی ہیں۔ جیسے چودھری صاحب نے اکیلے انتظام کیا، آپ بھی اسی طرح اپنے علاقوں میں مل کے انتظام کرنے کی کوشش کیجئے، یہ آپ کے بچے ہیں۔ اگر آپ کسی بچے کے حفظ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو جنت میں پہنچانے میں وہ بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا حفظ ہماری دنیاوی ضرورت بھی ہے، قرآن کریم کا حفظ ہماری اخروی ضرورت بھی ہے، اور اللہ نے قرآن کے حفظ کو آسان بنایا ہے۔ کسی کتاب کا حفظ اتنا آسان نہیں ہے جتنا قرآن کا حفظ آسان ہے۔ کیوں؟ اللہ چاہتے ہیں رہتی دنیا تک قرآن کے حفاظ دنیا میں موجود رہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کا حفظ کتنا آسان ہے، قسطلانی میں ہے، سفیان بن عیینہ نے 4 سال کی عمر میں اللہ کا قرآن حفظ کر لیا۔ 4 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو اپنے 4 دادوں کے نام یاد نہیں ہوتے، 4 سال کی عمر میں پورا اللہ کا قرآن یاداشت میں سما لیا، یاداشت میں بٹھا لیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے زیادہ یاداشت کے لحاظ سے کوئی کتاب آسان نہیں ہے۔ اس بچے سے پوچھئے، اس کی زبان عجمی ہے، قرآن عربی زبان کا ہے، اس سے بھی چھوٹی عمر کے بچے قرآن کے حافظ ملیں گے، انہیں نہیں پتا ذالک الکتاب کا ترجمہ کیا ہے، لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے، ھدی للمتقین کی تفسیر کیا ہے، تقوی کے درجات اور مراتب کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمد سے لے کر والناس تک پورے کا پورا قرآن ان عجمی بچوں کے سینوں میں موجود اور محفوظ ہے، باوجود ہے کہ ان کی زبان میں نہیں۔ اپنی زبان کی 30 صفحے کی کتاب بھی اس پورے شہر میں کسی کو حفظ نہیں ہوگی، لیکن قرآن دوسری زبان کا ہے۔ اپنے صفحے کی 30 صفحے کی، اپنی زبان کی 30 صفحے کی کتاب کسی کو حفظ نہیں ہوگی،
اسے پڑھنے سمجھنے بولنے سمجھانے کے لیے گرامر کی محتاجی نہیں، لغت کی محتاجی نہیں، ڈکشنری کی محتاجی نہیں، لیکن قرآن کریم عربی زبان میں ہونے کے باوجود اسے پورے کا پورا سینے میں محفوظ کر لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے خود اس کے حفظ کو آسان کر دیا تاکہ امت اسے حفظ کرے، قرآن کا اعجاز برقرار رہے۔ اور پھر ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے قرآن کی اس شان کو برقرار رکھنے میں اپنا وافر حصہ ڈالا ہے۔ بانی دار العلوم، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے حج کے سفر کے دوران فقط 1 مہینے میں اللہ کا پورا قرآن حفظ کر لیا۔ مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ وفاق المدارس کے سابق صدر تھے، انتقال فرما گئے۔ انہوں نے بڑھاپے میں فقط 27 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ مولانا فقیر محمد جہلمی نے اپنی کتاب حدائق الحنفیہ میں لکھا ہے، سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علوم کے وارث و امین حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فقط 7 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے، ابو المنذر ہشام بن محمد کلبی نے فقط 3 دنوں میں اللہ کا قرآن حفظ کیا۔ اللہ نے اس کے حفظ کو آسان بنایا ہی اس لیے ہے کہ دنیا ختم ہو جائے مگر قرآن کے حافظ ختم نہ ہو۔ جو یہاں حافظ ہوگا وہاں بھی حافظ ہوگا۔ قرآن کریم کو پڑھیے، ناظرہ پڑھنے کا اپنا اجر ہے، حفظ پڑھنے کا اپنا اجر ہے، اٹکن کے ساتھ پڑھنے کا اپنا اجر ہے، بغیر اٹکن کے پڑھنے کا اپنا اجر اور مزہ ہے۔ بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کو معمول بنائیے۔ ہمارے آج کے زمانے میں فیس بک نے تلاوت قرآن کے ذوق کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے آج کے مسلمان کے پاس روزانہ فجر کے بعد کئی کلومیٹر کی واک کے لیے وقت ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، ٹی وی چینل پہ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، عصر کے بعد فیملی کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ اور چائے کے لیے وقت ہے، عشاء کے بعد بس میں دوستاں کی رونق بننے کے لیے وقت ہے۔ اگر نہیں ہے تو قرآن کے 2 رکوع کی تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ بھائی کیوں؟ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ قرآن اور اس کی تلاوت کا حق ہے۔ جو اس سے زائد پڑھا جائے وہ بلندی درجات کا باعث ہے۔ اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہمارے اکابر کا، ہمارے اسلاف کا قرآن کے ساتھ کتنا مضبوط رشتہ تھا، شغف کا عالم کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اسد اللہ، کرم اللہ رضی اللہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے 1 دن میں 8 مرتبہ قرآن کا ختم کیا۔ 4 شخصیات کے نام تاریخ کے اوراق کی جبینوں پہ محفوظ ہے جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھی۔ ان میں 2 صحابہ ہیں، 2 تابعین ہیں۔ صحابہ میں ایک نام حضرت تمیم داری کا ہے، دوسرا حضرت عثمان بن عفان کا ہے۔ تابعین میں ایک نام سیدنا سعید بن جبیر کا ہے، دوسرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کی سوانے کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے فقط رمضان کے مہینہ میں امام صاحب 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ ترتیب اس کی یہ ہوتی تھی، 1 قرآن روزانہ دن کو پڑھتے تھے، 1 قرآن روزانہ تراویح کے بعد نوافل میں پڑھتے تھے، 30 قرآن دن کے 30 رات کے دونوں کو ملایا تو 60 کا عدد حاصل ہوا۔ 1 قرآن وہ ہوتا تھا جو پورے مہینہ میں نماز تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔ ادھر عید کا چاند نظر آتا تھا، ادھر ابو حنیفہ کے 61 قرآن مکمل ہو جاتے تھے۔ اور جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، ان کے پڑھے ہوئے جو قرآن احاطہ شمار میں آئے وہ 7000 سے متجاوز تھے۔ یہ بھی قرآن کی شان ہے۔ دنیا کی کون سی کتاب ہے جسے ایک ہی شخصیت نے مختصر مدت حیات میں، جسے ایک ہی فرد نے قلیل سی مدت زیست میں
ہزاروں کی تعداد میں پڑھا ہو اور اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا نہ ہوئی ہو، یہاں سے بڑی دلچسپ کتاب، بڑے سے بڑا دلچسپ ناول ڈائجسٹ 2-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہاتھ لگانے کو جی نہیں کرتا، لیکن اللہ کے قرآن کی شان دیکھیے، ہزاروں مرتبہ پڑھ لیا جائے طبیعت تقاضا بڑھا دیتی ہے، اکتاہٹ قریب سے نہیں گزرتی۔ پھر اور کہنا چاہتا ہوں، کل کا اخبار آج کسی کے سامنے رکھیے، وہ خبر سے پہلے تاریخ دیکھے گا، تاریخ پرانی ہو اٹھا کے رکھ دے گا کہ پرانا اخبار ہے میں نہیں پڑھتا، لیکن قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، آج تک کسی نے یہ کہہ کر پڑھنے سے انکار نہیں کیا کہ یہ تو 1400 سال پہلے نازل شدہ کتاب ہے، یہ تو پرانی کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پرانا ہوتا ہی نہیں، پرانی مخلوق ہوتی ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفت ہے، خالق کی صفت ہے۔ اور کہتا ہوں، پھر اللہ نے قرآن کریم کو ایک خاص زمانے کے لیے نازل نہیں کیا کہ جب وہ زمانہ گزرے گا تو قرآن ایکسپائر ہو جائے گا، خاص علاقے کے لیے نہیں اتارا کہ جب اس علاقے کی حد اور بارڈر کراس کرے گا تو اس کی تاثیر پرانی ہو جائے گی، اثر ختم ہو جائے گا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں اتارا کہ جب اس طبقے سے باہر کے لوگوں میں جائے گا تو یہ اپنا اثر نہ دکھا سکے گا۔ قرآن ہر زمانے کے لیے اترا ہے، ہر علاقے کے لیے اترا ہے، ہر طبقے کے لیے اترا ہے، ہر زمانے میں مؤثر، ہر علاقے میں مؤثر، ہر طبقے میں مؤثر۔ آج سائنس نے جتنی بھی ترقی کی، آج ٹیکنالوجی نے جتنی بھی ترقی کی، آج کا انسان چاند پہ قدم رکھنے کا دعوے دار ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، پانی پہ تیر رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ایٹم اور میزائل بنا کے بیٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک متجدد لبرل اور سیکولر بھی ایک بھی ایسا مسئلہ پیش نہیں کر سکتا جو پیش آج آیا ہو اور اس کا حل 1400 سال پہلے اللہ کے قرآن نے نہ بتا دیا۔ اگر براہ راست اس کا حل نہیں بھی بتایا تو قرآن نے کچھ اصول ایسے بتا دیے، قواعد کلیہ ایسے بتا دیے کہ ان کی روشنی میں قیامت تک پیدا ہونے والے جزوی مسائل کا فقہا حل تلاش کر کر کے امت کے مسائل حل کرتے رہیں گے۔ اگر اس کی واضح دلیل لینی ہے، میں آپ کو شامی کی طرف لے کے نہیں جاتا،